جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے، کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔ یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہے اس سے۔ یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی الاسلام نے اسے بریف کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے، یعنی آخری جو 10 دن ہے، ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی الاسلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے، یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا نہ جائے گورے نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے، وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، بابا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو کہتے ہیں۔ دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے، اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنا ہے۔ اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں، پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں۔ اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی حدیث ضعیف ہے۔
اچھا امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی, لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں, ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے, امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے, اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں منقطع ہے, وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی, زبان سے نہیں پڑھی, بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وانتم تعلمون, وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے, بس بیان کر دیا.